السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے قرآن سمجھنے کے اصول میں بتایا تھا کہ قرآن میں کہیں اختلاف نہیں آئے، یہ اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس پر کئی سوالات ہیں جس کا میں بتدریج جواب دیتا رہا ہوں۔ تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ اللہ سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ ہم نے پہلے زمین بنایا اور بعد میں آسمان، جبکہ بالکل اس کے اپوزٹ سورہ نازعات میں اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے ہم نے آسمان بنایا بعد میں زمین۔ تو یہ کیا ہے؟ آئیے آج اس کو سمجھتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد کا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ اور پھر جو اپنی فہم وہ بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ یعنی سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 29 2 کی 29۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ جو ان کا ترجمہ لکھا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے سب کا سب، پھر اس نے آسمان کی طرف قصد کیا، پھر ان کو ٹھیک بنا دیا 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں اس روایتی ترجمے سے یہ بات آ رہی کہ پہلے اللہ نے زمین بنایا ہے اور پھر اس کے بعد آسمان بنایا، اس کے بعد آسمان کی طرف قصد کیا اور اس کو ٹھیک کیا۔ تو پہلے تو اس کو ہی سمجھ لیں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ هو الذی وہی ہے جو کہ خلقہ بنایا لکم تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا جو پستی میں ہے سب کا سب۔ یہ اس زمین کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ کردار سازی کی بات چل رہی ہے۔ اگر آپ اوپر سے دیکھیں گے تو بات کردار کی چل رہی ہے، اور جب اللہ بتا رہا ہے کہ تم کو کیا اپنانا ہے کیا کچھ کرنا ہے، تو یہ اس میں اچانک آسمان اور زمین کیسے آ جائے گا؟ تو یہ ہے پستی میں اکٹھے، ثم استوى پھر برابر ہوا۔ یہ قصد نہیں، استوا کہتے ہیں برابر ہو جانے کو، ارادہ کرنے یا قصد کرنے کو نہیں کہا جاتا۔ الی السماء خاص بلندی کی طرف، فسواہن پس ان کو ٹھیک کر دیا، 7 سماوات متعدد بلندیاں۔ تو بلندی جو ہے وہ انسان ایک دم سے بلندی میں نہیں پہنچ جاتا ہے، پستی سے نکلنے کے لیے بلندی پر جانے کے لیے کئی مدارج ہیں، اس لیے اس کو متعدد بلندیاں کا ہے۔ اور بلندی کیسے حاصل ہوتی ہے وہ ہر شخص جانتا ہے، اگر وہ غور و فکر کرے خود اپنے اوپر بھی کہ کب وہ پستی میں رہا اور کب بلندی میں آ رہا ہے، اور دنیا پر بھی نظر گاڑ لے تو وہ بھی آپ ملکوں کے حالات کو دیکھ لیں تو یہاں بھی پستی سے بلندی کی طرف آنے کے لیے بڑا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہی ہر ایک شے کا جاننے والا ہے، ہر ایک شے کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا وہ سن لیں کہ وہی ہے جو کہ تمہارے لیے بنایا جو خاص پستی میں ہے سب، پھر برابر ہوا خاص بلندی کی طرف، بس انہیں ٹھیک کر دیا متعدد بلندیاں، اور وہ ہر ایک شے کا جاننے والا ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ یہاں زمین پہلے یا آسمان بعد میں وہ بات ہی نہیں ہے، پستی ساری کی ساری اکٹھے ہے کہ جتنے آپ نافرمان ہوں گے اتنے پستی میں رہیں گے، اور بلندی کی طرف جانے کے لیے آپ کو بتدریج چڑھنا پڑے گا، ایک دم سے نہیں جا سکتے۔ اب آ جائیے سورہ نازعات، جہاں ان کے ترجمے کے مطابق اب پہلے آسمان بن رہا ہے اور پھر اس کے بعد زمین، تو کتنا بڑا تضاد آ رہا ہے۔ تو سورہ نمبر 79 اور اس کی آپ آیت نمبر 27 سے 33 تک لے لیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ جو ان کا ترجمہ لکھا ہوا پہلے وہ بتا دیتا ہوں۔ پس کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ اس نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اس کو درست کیا، اس کی رات کو تاریک کر دیا اور نکالی دن کی روشنی، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا، اس سے اس کا پانی نکالا اور اس کا چارہ، اور پہاڑ کو قائم کیا تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے۔ تو یہاں سے یہ آ رہا ہے کہ پہلے اللہ نے آسمان بنایا ہے اور پھر اس کے بعد زمین کو بچھایا، تو بالکل اس کی اپوزٹ بات ہو جاتی ہے۔ آئیے دیکھیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ انتم کیا تم ہو، اشد و زیادہ سخت زیادہ شدید، خلقن بننے میں پیدائش میں، ام السماء یا بلندی، اور یہ السما کر کے نہیں خاص بلندی، تو خود انسان کا بنانا زیادہ سخت ہے یا بلندیاں؟ کیونکہ بلندی کی بات ہی اور ہے۔ پھر آ رہا ہے بناہا، اس کو بنایا ہے،
کیونکہ بلندی جو ہے وہ اس کا ایک معیار بنایا گیا ہے. رفع رفت کہتے ہیں انتہائی بلندی کو، اعلیٰ برتری کو. سم کہا اسے بلند کر کے، یہ بھی سمو اس کا بھی مادہ ہے کہ اسے بلند کیا، انتہائی بلندی یعنی اعلیٰ برتری سے اسے بلند کیا. فسواہا پس اسے ٹھیک کیا. واغتشا اور چھا گیا یا اندھیرا کر دیا، لیلہ اس کی تاریکی. واخرج ضحاہا اور خارج کیا اس کا واضح ہونا. ضحا کہتے ہیں انتہائی واضح ہونے کو. والضحا بھی آیا اس سورہ ضحا میں کر چکا ہوں. تو اس کا واضح ہونا، اور خارج کرتا ہے اس سے اس کا واضح ہونا. والارض بعد اور خاص پستی بعد ذالک وہی دہاہا اس کو بچھا ہوا بنایا. یہ دہا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے شتر مرغ کا انڈا بنا دیا اور کسی نے کچھ کر دیا، زمین کے شیپ بتا دیا اور اس میں سائنس گھسڑ ہے. اس کی بات ہی نہیں. اللہ کردار کی کتاب دی ہے، آپ کی کردار سازی کر رہی ہے، ہدایت کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب نہیں ہے. اس میں زبردستی سائنس نہ گھسڑے. سائنس کے لیے اصول آپ کو اس سے مل جاتے ہیں کہ آپ سچ بولیں، لوگوں کا فائدہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، لیکن اس کو سائنس نہ بنائیں. اس سے ہی سارا مغالطہ ہوتا ہے. پھر آ رہا ہے اخرجا منہا نکالا اس سے، خوب نکالا اس سے، خوب خارج کیا اس سے. ما آہا اس کی کتاب. ما اللہ اپنی کتاب کو کہتا ہے تو مہا اس کی کتاب. ومراہا اور اس کی نگہبانی. یہ چارے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ مرا کہتے ہیں نگہبانی کرنے کو. تو چرواہا بھی کیونکہ اس کی نگہبانی کرتا ہے ان معنوں میں، تو چرواہے کے تو آ سکتا ہے لیکن چارے کسی طور پر نہیں آتا ہے. والجبالا اور جو خاص مضبوط جمے ہوئے ہیں، ارساہا اس کو بھیجا. متاع لکم نظریہ ہے تمہارے لیے، ولانعامکم یعنی تمہاری نعمتوں کے لیے. کیونکہ آپ کو نعمتیں جب حاصل ہوں گی جب آپ اچھے نظریے پر عمل کریں گے. اگر نظریہ آپ کا صحیح نہیں ہوگا تو آپ نعمت سے محروم ہی رہیں گے. جس طرح پاکستان کی مثال ہے، بلکہ آج دنیا کی ہر مسلم کنٹری کی مثال یہی ہے کہ وہ نعمتوں سے بھی دور ہیں، ان کا نظریہ ہی صحیح نہیں ہے. تو میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے. کیا تمہیں بنانا زیادہ سخت ہے، مشکل ہے، یا خاص بلندی اس کو بنایا ہے. اعلیٰ برتری جو اسے بلند کرے پس اسے ٹھیک کیا، اور اس کی تاریکی کو اندھیرا کیا اور نکالا اس سے ہی اس کا واضح ہونا. اور خاص پستی اسی کے بعد وہی بچھا ہوا ہے. یہ خاص پستی اس کے بعد وہی بچھا ہوا ہے. خوب نکالا اس سے اس کی کتاب اور اس کی نگہبانی، اور خاص مضبوط جمے ہوئے اس کو بھیجا تمہارے لیے اور تمہاری نعمتوں کے لیے ایک نظریہ ہے. تو یہ واضح ہو گیا کہ یہاں کسی آسمان زمین کی بات نہیں ہے. اور یقینی سی بات ہے کہ اگر واقعی اللہ نے آسمان و زمین بنانے کی بات کی ہوتی تو اتنا بڑا تضاد نہیں آتا کہ پہلے کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین بنایا پھر آسمان بنایا، اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ پہلے زمین بنایا پھر آسمان بنایا. اللہ خود ہی بھول گیا کہ پہلے کیا بنایا تھا. تو یہ وہ سازش ہے قرآن دشمنوں کی جو روایتی ترجمے سے ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس میں کتنے اختلافات موجود ہیں. تو آپ لوگ بجائے اس کے کہ قرآن پر تنقید کریں، پہلے قرآن کو سمجھیں کہ وہ مترجم کی غلطی ہے. مترجم کی غلطی کو اللہ کی غلطی نہیں بنائیں. مترجم کی غلطی کی وجہ سے اس اللہ کے کلام کو غیر اللہ کا کلام ثابت نہیں کریں. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اللہ کے کلام ہونے کے دعوے دار ہو، جس کا کوئی ایک ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی کتاب نہیں ہے، واحد یہ کتاب ہے جس کے زیر زبر میں بھی فرق نہیں آیا اور لوگوں نے فرق کرنے کی بڑی کوشش کی ہے قرأت کے نام پر. یہ بھی قرآن دشمنی ہے. اسی طرح 7 قرأت بنا کر مشہور کر دیا اور پھر کئی طرح کے قرآن بنا رکھے ہیں. لیکن بہرحال جو قرآن رائج ہے، جس کے حفاظ ہیں، اس پر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی باوجود کوشش کے، کیونکہ اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اور حفاظت یقینی سی بات ہے کہ اللہ خود نہیں کر رہا ہے، ہمارے ہی ذریعے کروا رہا ہے. حفاظ جو اس میں پیدا کر دیے ہیں وہ رٹافیکیشن ہے، لیکن اتنا رٹا لگایا ہوا کہ جہاں فرق آتا ہے وہ پکڑ لیتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں ہو. زبردستی تبدیل کرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ عرصہ دراز سے ہو رہی ہے. سب سے پہلے کوشش تو بخاری اور مسلم وغیرہ نے کر لیا، جنہوں نے پورا کر کے قرآن کے بدلے میں ایک الگ قرآن بھی دے دیا. تو آپ لوگ قرآن کے خلاف سازشوں کو سمجھیں بجائے اس کے کہ قرآن کو ہی غیر اللہ کی کتاب ثابت کر دیں.
تو یہ بہرحال جو اصل یہاں مدعا تھا کہ نہ پہلے زمین بنی نہ پہلے آسمان بنا، اس کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ان دونوں جگہ سے اس کی وضاحت کر دی ہے، گو کہ اور جگہ بھی ہے لیکن اس کو کریں گے تو بڑا طویل ہو جائے گا۔ میرا مقصد طویل درس دینا نہیں ہے بلکہ صرف نقطے کو واضح کر دینا ہے، بقیہ جگہ آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں، پھر بھی کوئی سوال ہو تو اس میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔